جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوبارہ وقفے کے بعد. اور ہمارا پروگرام آج ہمارا گفتگو کا موضوع ہے. آج شخصیت ہے امام تقی علیہ السلام کی، جن کی روشن شخصیت پر، جن کے روشن کردار پر اور جن کی فضیلت کی ہم بات کر رہے ہیں. میرے پاس کچھ اقوال ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ کال ہے، ہم پہلے کال لے لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن کو، علی بھائی آپ کو بھی السلام علیکم وعلیکم السلام. اور امام تقی علیہ السلام کی سب جہاں جہاں میری آواز جاری ہے وہاں سب کو مبارک ہو. آپ کو بہت بہت مبارک ہو جناب. انشاءاللہ تعالی میں بھی سویٹ ڈش بناؤں گا جو میری بہن نے بتائی ہے. جی ضرور بنائیے گا انشاءاللہ تعالی. تو امام تقی کا ایک قول ہے، وہ میں کوٹیٹ کرتا ہوں. سم ٹائم ہوتا ہے کہ مکس اپ ہو جاتا ہے امام تقی اور امام نقی. اس طرح وہ لکھ دیتے ہیں کہ جب گلاسز نہ پہنو تو وہ نقطے کا فرق پا جائے تو قول آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو میں پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں turning to God with the deep of the heart is much better than tearing the organs. It's beautiful. یہ اگر اس کے پڑھیں تو یہ بہت اس کے اندر میننگ فل یہ انہوں نے یہ قول ہے سر. تو ابھی آپ نے علی بھائی پاکستان سے میں نے بات سن رہا تھا، یہ امام کعبہ کیوں گئے ہیں پاکستان، اس کے اوپر میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. نہیں پتا چل رہا تھا کہ یہ کیوں گئے تھے. امام کعبہ کا پاکستان میں جانا اس لیے تھا کہ سعودی عرب کو یہ انفارمیشن ملی تھی کہ یمن کے پاس جو لانگ میسائلز ہیں جو ریچ کریں گے محلوں تک، بادشاہوں کے محلوں تک، اس کی وہ ان کے پاس ہیں. وہ اس سے ڈرے ہوئے تھے، اسی لیے انہوں نے فوراً امام کعبہ کو پاکستان بھیجا اور امریکہ کو پیسے دیے، سب کو پیسے. اب ان کو اسے 10 دن کے اندر اندر کنفرم ہو چکا ہے کہ جو یمن کے پاس لانگ رینج میسائل تھے جو محلوں تک پہنچنے تھے وہ انہوں نے ایئر اسٹرائک کر کے انہوں نے ختم کیا ہے. اسی لیے امام کعبہ اب 10 دن کے بعد واپس چلے جائیں گے. تو ان سے امام کعبہ سے بہتر تو یقین جانیے میں مدر ٹریسا کو سلام پیش کرتا ہوں. کم کم اس نے بھارت میں جا کے مدر ٹریسا نے وہ بھوکے لوگوں کو کھانا تو کھلایا تھا نا. تو لیکن یہ تو مدر ٹریسا کا بھی رول امام کعبہ ادا نہیں کر سکے اور بڑا افسوس ہے. اور وہی بات ہے کہ ڈویژن ابھی تک انہوں نے جتنی بھی اسپیچ کی ہے، جتنی بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہاں سے صرف ایک ہی میسج مل رہا ہے کہ مسلم امت کو ڈیوائیڈ کر دو. پڑھتے قرآن ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، لیکن ان کی گفتگو سے ان کے جو پریکٹیکل ہے اس سے ظاہر نہیں ہو رہا کہ یہ امت کی فلاح و بہبود اور اس کو ایک کرنے کے لیے آئے ہیں. صرف اور صرف میسج یہی ابھی تک ہم کو مل رہا ہے کہ وہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو ان کو اس چیز کے اوپر ابھی بھی ایک جو ہے اس کے اوپر سوچیں، اور سعودی جو وہ بیٹھے ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان سے باہر نکل کے، اس پنجرے سے باہر نکل کے عوام کے پاس جائیں اور اصل جو مسائل ہیں ان کے اوپر توجہ دیں تو پھر بات ہوگی. نہیں تو یہ ایک مخصوص طبقے کو وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. محمد علی بھائی وہ اس پنجرے سے نکل کیسے سکتے ہیں؟ ان کو اپائنٹ ہی انہوں نے کیا ہے. بس وہ یہی بات ہے نا کہ یا تو پھر یہی ہے کہ کیپٹلزم کا ساتھ دیں تو یا پھر اللہ اور رسول کو اس کا ساتھ دیں. دونوں طرف آپ نے پاؤں رکھے ہوئے ہیں. ایک طرف کیپٹلزم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ایک طرف اللہ اور رسول کی بات کر رہے ہیں. اب ان مسائل کا حل بھی میں بتاتا ہوں. ان مسائل کا ہم بات تو کرتے ہیں علی بھائی، ان مسائل کا حل بھی ہے. جیسے جرمنی سے میرے بھائی آئے تھے، انہوں نے بات کی تھی، تو ان سے میں بات کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات اپنی، میں کل میری بہن کی بات نہ رہ جائے، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جب بھی ہم ٹی وی پہ آئے، ہمارے بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ آتے ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں، ماشاءاللہ انٹلیکچوئل لوگ تو وہ سمجھتے ہیں، لیکن ہماری توجہ یہ ہونی چاہیے کہ جو عام آدمی ہے اس تک میسج اماموں کا، نبی پاک کا، قرآن کا، حدیث کا، کسی بھی کوئی بھی ہو، وہ عام آدمی تک جب تک نہیں پہنچے گا اس وقت تک انقلاب نہیں لا سکتے آپ. تو کہنے کا مقصد ہے وہ تھا نا، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. وہ تلیم بالغاں کا علی بھائی پروگرام چلا تھا پاکستان میں، تو وہ ایک دیہاتی آدمی تھا، اس نے وہ پڑھنا شروع کر دیا. تو اس نے کہیں لکھا ہوا پڑھا تھا انتقال، کہ انتقال. وہ چلا گیا مولانا صاحب مسجد میں، تو مولانا صاحب کو کہتا ہے کہ مولانا صاحب میں نے یہ لفظ پڑھا ہے انتقال، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مولانا صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب ہے روح کا کف سے انصری سے پرواز کر جانا. اللہ کے بندے، وہ آدمی جس کو انتقال نہ کا نہیں پتا، اس کو روح کا کف سے انصری سے پرواز کر جانا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو آسان اور آسان لفظوں میں جب ہم بیان کریں گے تو انشاءاللہ تعالی
جو عام آدمی ہے اس تک یہ ثمرات پہنچیں گے. تو بات یہ ہے کہ علی بھائی اس کا حل کیا ہے؟ حل صرف ایک ہی ہے، پوری دنیا والے سن لو کہ اب جو یہ نظام، جس نظام میں ہم پوری دنیا رہ رہے ہیں، یہ پہاڑ بن چکا ہے، یہ بہت بڑا پہاڑ بن چکا ہے. اب پہاڑ سے ٹکر کون لے؟ پہاڑ سے ٹکر وہی لے گا سمندر. سمندر کا کام ہے یہ پتھر کو پاش کرتا ہے، اور اگر نہ پاش ہو تو پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے اندر ڈبو دیتا ہے پانی کے اندر. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظام پہاڑ بن چکا ہے، ہم سمندر نہیں بنے. ہم نے سمندر بننا ہے. جہاں جہاں قطرہ پوری دنیا میں بیٹھا ہے، چاہے ایسٹ میں ہے، ساؤتھ میں ہے، نارتھ میں ہے، آپ کو بلا تفریق ایک پلیٹ فارم پہ آ کے ان غریبوں کو سمندر بننا پڑے گا، ادروائز آپ کا کوئی چارہ نہیں ہے. ایک کنٹری یا ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو کے یہ کہے کہ میں اس نظام سے ٹکر لے سکتا ہوں، نو وے. آپ آنے والی صدیاں بھول جائیں. اب پوری دنیا میں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، آپ کو سمندر بننا پڑے گا، اور ہدایت ٹی وی دیکھتے رہیں انشاءاللہ تعالی. علی بھائی، میری بہن، جہاں سے جو آواز آتی ہیں، جو ہمارے کالر آتے ہیں، اب آپ نے سمندر بننا ہے، ادروائز نو وے. یہی ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا. امام کعبہ آ جائے گا، وہ آپ نے محلوں کو بچائیں گے. مجھے آپ کا کیمرہ مجھے دکھا دے کہ میں آج ہی ان کی تابع داری کروں گا کہ اگر وہ امام کعبہ نے تھر کا دورہ کیا ہو، امام کعبہ نے لاہور کے اسٹیشن پہ جا کے غریبوں میں کوئی بات کی ہو، امام کعبہ نے جا کے یتیم خانے عیدی سینٹر میں جا کے اس سے بات کی ہو. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارے مسائل ایکچولی وہ تھے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کا جتنا بھی اپنی پوری زندگی دیکھ لیں، آپ کی پوری زندگی دیکھ لیں، زمین پہ بیٹھتے تھے اور غریبوں کے ساتھ وہ اپنا شیئر کرتے تھے، اپنے سارے مسائل ان کے سنتے تھے. تو یہ تو بھائی محلوں کی سیاست ہے، کیپٹلزم ہے. امام کعبہ کے لباس دیکھ لو، ماشاءاللہ اپنا کیا کہتے ہیں، ان کے لباس سے ایک غریب کے 8-10 جوڑے اگر ان کا لباس نیلامی پہ دیا جائے نا، یقین جانو میں کہتا ہوں کہ ایک غریب خاندان جو ہے نا پورا مہینہ جو ہے روٹی کھا سکتا ہے. لیکن امام کعبہ کی شان و شوکت دیکھ لے. تو اس طرح نظام نہیں علی بھائی چلیں گے، آپ کچھ کرنا پڑے گا. آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اس ٹی وی کے لیے میں اتنی دعا کرتا ہوں کہ یہاں سے انشاءاللہ تعالی مجھے انقلاب کی کرنیں پھوٹتی نظر آتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم دنیا کو متحد کریں گے، سمندر بنے گا اور اس نظام کے ساتھ ٹکرا جائیں گے. تو پھر آج امام تقی علیہ السلام کی سب کو مبارک ہو. اور گھر میں جو بھی میری بہن نے سویٹ بنائی ہے وہ بھی پیش کریں. جو محمد علی نے بنائی ہے سویٹ، انشاءاللہ تعالی رمضان آ رہا ہے تو وہ رمضان کی میں زینت بنانا چاہتا ہوں کہ رمضان میں ہر گھر میں جو میں نے سویٹ ڈش بنائی ہے وہ ہر رمضان میں جو نا ہر لوگ اس سے روزہ کھولے. وہ جا کر مسجد میں کھجور کے ساتھ ساتھ وہ محمد علی کی بیچی جائے گی. تو انشاءاللہ تعالی تھینک یو ویری مچ علی بھائی ٹائم دینے کا. میری بہن تھینک یو ویری مچ آپ کا بھی ٹائم دینے کا. آپ کی میں نیوز سنا، لاسٹ بات میں ختم کرتا ہوں، سوری. آپ کی نیوز میں نے سنی، یقین جانیے آپ نے اتنا امپروو کیا ہے کہ اب آپ 100% ٹھیک ہو گئی ہیں. صرف اور صرف سمپل بات ہے کہ جب آپ سینٹینس ختم کریں اس وقت آپ نے کیمرے رہے کہ نواز شریف کیلے کے چھلکے سے پھسل گیا جو ہے نا، اس وقت آپ نے کیمرے کی طرف دیکھنا ہے. آپ 3-4 دفعہ سینٹینس کے اندر دیکھتی ہیں کیمرے کے اندر، لیکن انشاءاللہ تعالی وہ بھی کمی پوری دور ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی. ایک اور کال شامل کریں گے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن اور میں بھائی موسی سید علی جان شاپ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو تمام سادات اور مومنین کرام کو مولا کی آمد کی مبارکباد. آپ کو مبارک. اور اس کے بعد میں سید بزرگ ہمارے جو ہیں نقوی صاحب اسلام آباد سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کل انہوں نے میری بات پر انہوں نے اس کا مجھے ایک تعین دیا. تو دوسری طرف کی بات یہ ہے کہ 2 جھوٹ جو ہے وہ تو بالکل امام کعبہ کے ظاہر بظاہر ہے. ایک یہ کہ پارلیمنٹ اور عوام جو ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہے، حالانکہ پارلیمنٹ اور عوام کی آواز ہی پارلیمنٹ میں کہی گئی. اور دوسرا یہ کہ شیعہ جو ہیں سعودی عرب میں ان کو مکمل آزادی ہے. یہ 2 باتیں جو ہیں یہ پوری اس عمارت کو ریت کے ذروں کی طرح اڑا کے لے گئی ہیں.
تو دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم پاکستانی قوم ہیں، ہم اتنے گئے گزرے عقل سے نہیں ہیں کہ ہمیں صحیح اور غلط کا پتہ نہ لگ سکے. ہم صحیح کو بھی جانتے ہیں اور غلط کو بھی جانتے ہیں. تو یہ جو قوم ہے پاکستان کی، یہ ایک سمندر کی مانند ہے. اگر سمندر خاموش ہے تو اس میں اگر طوفان آپ نے پیدا کیا تو ہر چیز کو بہا کے لے جائے گی یہ قوم. یہ پاکستان کی قوم ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے والی قوم ہے. لیکن اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا حرمین شریفین کے نام پر کہ کسی مسلمان سے ان کو خطرہ ہے. خطرہ اگر ہے تو ان لوگوں سے ہے جو فتوے یہ دے رہے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو یہاں سے ہٹا کر کہیں نامعلوم مقام پر لے جایا جائے. اور یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے اور جن میرے بہن بھائیوں نے نہیں سنی، یہ کافی دنوں سے یہ بات چل رہی ہے اور آج بھی فیس بک پر اس کی دوبارہ یہ آ رہی ہے. تو خطرہ جو ہے وہ ان سے ہے نہ کہ کسی اور سے ہے. اگر آپ اسرائیل پر امین شہیدی صاحب ہمارے مولانا صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ اگر اسرائیل پر مسلمان حملہ کریں تو آپ کیا کہیں گے کہ وہاں بیت المقدس ہے، یہ بیت المقدس کو خطرہ ہے. تو بات یہ ہے آل سعود اور آل یہود میں کوئی لفظوں کا فرق نہیں. اگلے دن فیس بک پر کسی نے یہ میسج چھوڑا تھا کہ وہ بادشاہ سلامت جو ہے آج وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے باپ دادا کے نام لینے کے بعد کہا اس سارے آل یہود کو اللہ جنت میں بھیج دے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم عقل کے اندھے نہیں ہیں. بے شک ہم جیسے بھی ہوں، دو چیزیں جو ہے نا پاکستانی قوم میں، ایک غیرت کا مادہ اور دوسری عقل اور سمجھ سے بات کرتے ہیں. اور جہاں ان کو رسول پر یا آل رسول پر کوئی آ جانے کا خطرہ ہوا تو یہ سمندر کی طرح خاموش ہیں، لیکن جب طوفان پیدا کرو گے اس میں تو یہ بہا کے لے جائیں گے. شکریہ میرے بھائی. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. بے شک ایک اور کالر کو شامل کریں. کام کی بات کی آپ نے. ہلو السلام علیکم. جی ہلو السلام علیکم. جی جی ہدایت ٹی وی. جی آپ کون صاحب کہاں سے؟ جی جی لائف ہیں، آپ گفتگو فرمائیں. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں رضا بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. کون صاحب؟ علی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیا نام بتائیں؟ رضا. رضا صاحب جی فرمائیے. جناب علی صاحب میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں. بہت شکریہ. خاص طور پہ آپ کا جو عالمی جائزہ ہے وہ تو کمال کا ہے، اور اس کو دیکھ کے سن کے پورے کہتے ہیں نا کہ روز کی گزشتہ دن کی پوری معلومات مل جاتی ہے کہ کیا کیا ہوا ہے. جی بالکل. تو یہ آپ کیسے یہ تمام معلومات جمع کرتے ہیں؟ کس طریقے سے آپ اس کو کلیکٹ کرتے ہیں اور ایک مجموعہ بنا کے پروگرام میں پیش کرتے ہیں؟ جی بہت مختلف ذرائع ہوتے ہیں، ذرائع ابلاغ کے مختلف انٹرنیٹ ریسورسز ہیں، مختلف ٹیلی ویژن چینلز ہیں. اس پر ٹائم لگانا پڑتا ہے کیونکہ ناظرین کی خدمت میں تمام چیزیں جو ہے وہ بڑی اتھینٹک ریسورسز سے جمع کر کے لانی پڑتی ہیں، تو وہ لے کر آتے ہیں. امید ہے کہ آپ اس کو جو ہے آئندہ بھی واچ کرتے رہیں گے. جی جی بہت اچھی آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے، بلکہ شکریہ. جو آپ کچھ میسیجز دیتے ہیں بہت شاندار ہوتے ہیں. ویسے آپ مسکراتے کر جی میرا خیال ہے کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. امید کرتا ہوں دوبارہ جو ہے وہ آ سکتے ہیں. لائن نمبر ہمارے جو ہے وہ اسکرین پر آ رہے ہیں. 12 تو ہماری گفتگو میرے پاس علی بھائی کچھ کال ہے امام محمد تقی علیہ السلام کے. فرماتے ہیں کہ مومن کی عزت اسی میں ہے کہ لوگوں سے بے نیاز رہے. سبحان اللہ، کتنی اس میں گہری بات ہے. ان باتوں پر تھوڑا سا اگر غور کر لیا جائے تو بہت زیادہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے
کہ لوگوں سے دنیا سے بے نیاز رہنے میں ہی ہماری عزت ہے. جب ہم لوگوں کی فکر کرتے ہیں یا لوگوں کے بارے میں زیادہ ہمیں پرواہ ہوتی ہے کہ وہ کیا سوچے گا, یہ کیا سوچے گا, ہم کیسا پہنیں گے, کیسا اوڑھیں گے, کس طرح باہر نکلیں گے, تو ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے پھر ہم اپنی عزت کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور اس حد تک چلے جاتے ہیں جہاں نہ ہمیں اپنے وقار کا خیال رہتا ہے, نہ اپنی عزت کا خیال رہتا ہے, اور نہ ہی اپنی رتبے کا خیال رہتا ہے. ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ میں تاخیر سے کام لینا خود کو فریب دینا ہے, اور اس سلسلے میں طویل عرصے تک ٹال مٹول سے کام لینا سرگردانی کا سبب ہے. سبحان اللہ. توبہ جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ تو ہے ہی آپ کو. تمام جو آئمہ تھے, تمام جو معصومین تھے, اور ہمارے پیغمبر مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ پہ کتنی زور دیا ہے, اس لیے کہ توبہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا, دیر نہیں کرنی چاہیے توبہ میں. اس نے گناہ ہی نہ کیا. بالکل. اس سے پہلے کہ آپ اللہ کی طرف جو ہے وہ ہماری روحیں جو ہیں وہ پرواز کر جائیں, تو اس سے پہلے ہمیں توبہ کرنا ضروری ہے, ورنہ سوچتے رہنا کہ آج کر لیں گے, کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے, یہ بالکل جو ہے وہ خود کو فریب دینے والی بات ہے. وہ نہ تو آپ پھر توبہ کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں, اور سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت دیر ہو جاتی ہے اور توبہ کا وقت نکل جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اور ان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں, اس سے توفیق مانگیں کہ وہ ہمیں اس توفیق بھی وہی عطا فرمائے گی. وہی ذات ہے جو آپ کو توفیق عطا فرمائے گی کہ آپ گناہوں سے دور رہ سکیں. اگر وہ توفیق نہیں فرمائے گا, اگر وہ ہم سے ناراض ہے اور توفیق نہیں عطا فرمائے گا, تو ہم گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے بار بار جو ہے اپنے لیے مغفرت, اپنے اور اپنے باقی بہن بھائیوں کے لیے, مومنین کے لیے مغفرت طلب کیجئے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں کے مواقع عطا نہ فرمائے. یہی تمام تعلیمات ہیں جو کہ آئمہ سے ہیں, اور آپ دیکھیں گے سلسلہ ایک کے بعد ایک آئمہ کا جاری رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اور یہی انسان کی کردار سازی پہ ہی مطلب وہ جد و جہد کرتے رہے. ایک اور کالر کو لے لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسوی صاحب, ٹھیک ہو آپ لوگ کو؟ کتنا لال لال پیلے اور پھولا ایسا مہک رہے ہیں جیسے کعبے کے اوپر مہکتا ہے میرے مولا کا نام. اور خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے, خوش رکھے, اور اسی خوشی میں جو ہے میں اپنی عبادت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت یا رسول اللہ, نعرے حیدری یا علی, نعرے خیبری یا علی, نعرے صدری یا علی, دم دم علی علی, دم دم علی علی, ہر دم علی علی, ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہدایت ٹی زندہ باد, آپ کی ٹیم زندہ باد. مولا کا نام لیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی کعبے سے امام زمانہ تک لائیں گے. لبیک یا امام زمانہ. شکریہ. غلام علی ماجد موسوی. خدا خوش اور خرم رکھے. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو تھوڑی دیر بعد پہلے ایک بھائی نے بات کی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اٹھایا کرے, یہ کچھ عام بات نہیں تھی, بڑی خاص بات تھی. اندر کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ پلیز اپنا پہلے نام اور نام بتا دیں. میں اگر نہ بتاؤں تو بات کر سکتا ہوں. جی بولیے. جی, تو 2007 میں BBC کی ایک براڈ کاسٹر تھی کیتھرین, تو اس نے میرے دوستوں کے سامنے, ہمارے سامنے کہا کہ 2010 تک ہمارا قبضہ مکمل ہو جائے گا پاکستان پہ, تو پھر ہم یہ سب کو ڈیمالش کر کے ان پہ قبضہ بھی کریں گے, اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر سے نکال کے صحیح میں رہ کے اس نے یہودیوں کو نکالا تھا. تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے, اس پہ پورا کام ہوا ہے, لیکن وہ ناکام ہو گئے پاکستان میں پورا قبضہ کرنے پر. خدا حافظ. شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹیا میں ایک تو معافی چاہتا ہوں کہ پھر آیا میں, لیکن یہ آپ نے ابھی حضرت امام تقی علیہ السلام کا ایک قول بیان کیا تھا کہ توبہ کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اس میں جس چیز کے اوپر زور دینے کی ضرورت ہے وہ ہے لفظ تاخیر. دیکھیے بات یہ ہے کہ توبہ اس کی جاتی ہے جس کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جرم کیا یا غلطی کی ہے یا کوئی کوتاہی کی ہے.
اگر اس کا احساس صحیح ہے تو پھر انسان جلدی سے جلدی اس کو مداوع کرے گا اور وہ چاہے گا کہ خداوند عالم سے معافی مانگ کے اس کی تلافی حاصل کر لے. لیکن یہ کہ اگر انسان تاخیر کر رہا ہے تو اس کی معنی اس کو ابھی تک گناہ کی شدت احساس کا احساس ہی نہیں ہے. بالکل صحیح کہا. اس کی معنی یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے جو گناہ کیا ہے وہ کتنا بڑا ہے اور یہ کہ اس کی اظہاری کی ضرورت ہے اور یہ کہ اس کے لیے معافی چاہیے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو قول تھا اتنا یعنی بلاغت زدہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو لفظ تاخیر ہے یہ بہت ہی اہم ہے اور اس کے اوپر بہت زور دینا چاہیے اور ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی غلطیوں کو جلد سے جلدی اظہار کریں, خدا سے معافی مانگیں. شکریہ. بہت شکریہ جی. بالکل بالکل پروگرام جو ہے وہ اپنے آخری اوائل کی طرف بڑھ رہا ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ اس پروگرام کو پیش کرنے کا, ان ایام کو منانے کا بیسکلی, بلکہ یوں کہوں گے ان دنوں کو منانے کا, ان ایام کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آج کی جو اتنی مصروف زندگی ہے اس کو متوجہ کرنا خدا کے ان برگزیدہ شخصیات کی طرف جن کو خدا نے ہمارے لیے اسوہ بنا کے جو ہے وہ بھیجا تھا اور ہم نے ان کو نہ ان کی زندگیوں میں ان سے فیض حاصل کیا نہ ان کے بعد, مگر یہ کہ پورے لٹریچر کی صورت میں, تمام کتابی صورت میں, تمام جو معرکۃ الآراء چیزیں ہیں وہ تمام مکتب میں ہمارے موجود ہیں. تو ان دنوں کو منانے کا مقصد ادھر اشارہ کرنا, آپ کو متوجہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ ان برگزیدہ شخصیات کی طرف متوجہ ہوں جن کو کہ خدا نے بنا کے آپ کے لیے مخصوص کیا تھا. تو اصل رہنمائی آپ کو وہاں سے ملے گی, نہ کہ یہ کہ ان کے نام پر یا مختلف جو ہے کہ ہدایت کے نام پر جو ہے کہ مختلف جگہوں سے آپ ریسورسز سے ان چیزوں کو جمع کریں جس سے کہ مزید آپ معاشرے کے اندر انتشار دیکھ رہے ہیں. صحیح ہدایت آپ کو محمد و آل محمد کے در سے ہی جو ہے وہ مل سکتی ہے. ایک آخری کالر کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی جی بیٹا. جی میں سندھ پاکستان سے صبا بات کر رہی ہوں. جی 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 خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. جی شکریہ جی. آج امام محمد تقی اسلام کی ولادت کی شب ہے. میں آپ سب کی خدمت مبارکباد پیش کرتی ہوں. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. اور ہدایت ٹیلی ویژن کو امام زمانہ کی خدمت پر بھی. جی بالکل, بہت آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. کچھ کہنا چاہیں گی اس بارے میں آپ؟ جی نہیں, بس مولا کی ولادت ہے, بہت بڑا دن ہے اور بس دعا گو ہے کہ انشاءاللہ سب خیریت ہو پاکستان میں, سب دنیا ساری میں. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ, بہت مہربانی. شامل ہوئے اور مومنین کو تمام پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں پروردگار پاک پنجتن پاک کے صدقے میں, محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم کو ایک تو تمام سب کو ساتھ خیری سے رکھے اور دوسرے ہم کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے ان ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر. اور ان پروگرام کا مقصد بھی جیسے ہم نے کہا کہ وہی ہوتا ہے کہ ان کی شخصیات کی طرف توجہ دلانی ہوتی ہے کیونکہ اصل منبع علم وہاں پر موجود ہے. ہم وہاں سے اگر کنیکٹ ہوں گے, رابطہ وہاں سے برقرار کریں گے تو ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ ایک نئی تبدیلی, ایک مطلب بہترین فکری تبدیلی بھی ایجاد ہوگی, اخلاقی تبدیلی بھی ایجاد ہوگی اور یہ تمام سلسلہ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کا سبب بنے گا. جی بالکل, جیسا علی بھائی آپ نے کہا کہ ہمارے یہ دنوں کا منانا اور ان کو یاد جو ہے وہ تازہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہدایت ٹی وی کی اور یہ ایز اے میڈیا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو مصروف زندگی میں ان کو یہ یاد دلائیں, کیونکہ ایک رہبری کا جو کام ہے وہ میڈیا بھی انجام دے رہا ہوتا ہے. تو یقیناً یہ ان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح بات حق راہ کی طرف لے کر آئیں اور حق راہ کی طرف لانے کے لیے ان جو یہ جو معصومین ہیں, یہ جو ہمارے امام ہیں, ان کی یاد جو ہے اس کو تازہ رکھنا بہت ضروری ہے. آپ کی بہت ساری مصروف زندگیوں میں سے ہم اپنی زندگیوں میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں, تھوڑا سا ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کا ٹائم ملتا ہے. یقیناً دنیا کی کام جو ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں, لیکن اگر ساتھ ساتھ ان کو ان کے صحیح اصول کے مطابق کیا جائے, صحیح رستوں کے مطابق کیا جائے تو دنیا کے کام جو ہیں وہ آپ کی آخرت کی بخشش کا باعث بھی بن جاتے ہیں. اب آپ سے ہم زیادہ چاہیں گے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے مجھے اور موسوی بھائی کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم.